میوز آف آئیڈیاز یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم ڈاکٹر شکیل رحمان کی ایک بہت ہی دلچسپ کتاب پر بات کرنے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ ہم گہرائی میں اتریں، ایک چھوٹی سی وضاحت۔ یہ کتاب کا کوئی لفظ بلفظ ترجمہ نہیں ہے، بلکہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کے جو اہم خیالات ہیں ان کو آسان اردو میں سمجھیں۔ اور ہاں، ایک اور بات، وائس اوور کے لیے مصنوعی ذہانت کے ٹولز استعمال ہوئے ہیں، تو اگر تلفظ یا جنس کی شناخت میں کوئی غلطی ہو تو اس کے لیے پیش کی معذرت۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ کتاب کا آغاز ہی ایک ایسی تصویر سے ہوتا ہے جو ذہن پر چھا جاتی ہے، ایک جادوئی دنیا جہاں زیوس اور اولمپین دیوتاؤں کا راج ہے، جہاں پہاڑ، دریا، پھول، مطلب ہر چیز میں ایک نغمہ ہے، ایک جان ہے۔ تو آج کا ہمارا بڑا سوال یہ ہے کہ یہ ہزاروں سال پرانی عجیب و غریب کہانیاں، جہاں دیوتا ہنس بن جاتے ہیں اور آنسوؤں سے پھول اگتے ہیں، آج بھی ہمیں کیوں متاثر کرتی ہیں؟ ان میں ایسا کیا جادو ہے جو آج کے سپر ہیرو اور فلموں میں بھی زندہ ہے؟ چلیں اسی راز کو کھوجتے ہیں۔ اور آپ نے بالکل صحیح جگہ سے پکڑا ہے۔ یہی جو پراسرار اور سحر انگیز فضا ہے نا، یہی اساطیر کو سمجھنے کی کنجی ہے۔ یہ صرف آپ سمجھیں بچوں کی کہانیاں یا من گھڑت قصے نہیں ہیں۔ یہ اصل میں کائنات اور اپنے وجود کے بارے میں ابتدائی انسان کے سب سے گہرے سوالات کا پہلا تخلیقی جواب ہیں۔ یہ کہانیاں بتاتی ہیں کہ بھئی یہ دنیا کیوں بنی، ہم یہاں کیوں ہیں، سورج کیوں نکلتا ہے۔ یہ خوف، حیرت اور تجسس سے پیدا ہونے والی پہلی شاعری ہے۔ اچھا، تو یہ صرف کہانیاں نہیں بلکہ ایک طرح کی ابتدائی سائنس اور فلسفی ہیں۔ لیکن ان کہانیوں کے کردار تو بڑے عجیب ہیں۔ ایک طرف تو وہ دیوتا ہیں، مافوق الفطرت طاقتوں کے مالک، لیکن دوسری طرف ان میں حسد، غصہ، محبت، دھوکہ، یہ سب انسانی کمزوریاں بھی بھری ہوئی ہیں۔ زیوس جو دیوتاؤں کا بادشاہ ہے، وہ خود سب سے بڑا دھوکے باز لگتا ہے۔ یہ تضاد کیوں؟ یہی تو ان کہانیوں کا سب سے دلچسپ پہلو ہے۔ دیکھیے، مشہور ماہر نفسیات کارل یونگ نے اس پر بہت گہرا کام کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مت یعنی اسطوری کہانی اصل میں سائیکی یعنی ہمارے انسانی ذہن کا ہی ایک عمل ہے۔ یہ کہانیاں ہمارے اجتماعی لاشعور یعنی کولیکٹیو انکانشسنس سے نکلتی ہیں۔ ایک منٹ، اجتماعی لاشعور، یہ تو بڑا بھاری لفظ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، میں بتاتا ہوں۔ اسے آپ انسانیت کا ایک پوشیدہ کلاؤڈ اسٹوریج سمجھ سکتے ہیں، ایک ایسا ذہنی وراثہ جو نسل در نسل ہم سب میں منتقل ہوتا ہے۔ اس میں ہزاروں سال کے انسانی تجربات، خوف، امیدیں اور بنیادی کہانیاں، وہ سب سیو ہیں، اور اساطیر اسی کلاؤڈ سے ڈاؤن لوڈ ہونے والی فائلز کی طرح ہیں۔ اور ان کہانیوں میں جو بنیادی کردار یا پیٹرن بار بار سامنے آتے ہیں، جیسے ایک بہادر ہیرو، ایک ظالم بادشاہ، ایک عقل مند بوڑھا، انہیں یونگ نے آرکٹائپ کہا ہے۔ اچھا، تو آرچ ٹائپ کا مطلب ایک طرح کا بنیادی ماڈل یا بلو پرنٹ ہوا؟ جیسے ہر کلچر میں ایک ہیرو کی کہانی ضرور ہوتی ہے، بس اس کا نام اور شکل بدل جاتی ہے۔ بالکل وہی، اور اس کی بہترین مثال پرومیتھیس کی کہانی ہے۔ وہ ایک باغی ہیرو کا آرچ ٹائپ ہے جو سٹیٹس کو چیلنج کرتا ہے۔ وہ دیوتاؤں کے خلاف جا کر انسانوں کے لیے آگ جراتا ہے، یعنی علم اور تہذیب کی روشنی لاتا ہے، اور پھر اسے اس کی ایک بھیانک سزا ملتی ہے۔ ایک چٹان سے باندھ دیا جاتا ہے جہاں ایک عقاب روز اس کا جگر نوچتا ہے۔ اور یہ آرچ ٹائپ تو آج بھی زندہ ہے۔ ہر وہ کردار جو سسٹم کے خلاف کھڑا ہو، چاہے وہ فلموں کا سپر ہیرو ہو یا حقیقی زندگی کا کوئی انقلابی، اس میں کہیں نہ کہیں پرومیتھیس کا عکس نظر آتا ہے۔ یہ واقعی دلچسپ ہے۔ اور یہاں ایک اور پہلو بھی ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور وہ ہے جمالیات۔ یہ کہانیاں صرف نفسیات یا فلسفہ نہیں ہیں، یہ خالص آرٹ ہیں۔ کتاب میں جمالیاتی رس کی بات کی گئی ہے۔ ہندوستانی جمالیات میں اسے رس کہتے ہیں، خاص طور پر ادبھت رس یعنی حیرت، عجوبے اور محویت کا وہ شدید جذبہ جو یہ کہانیاں پیدا کرتی ہیں۔ ہاں، تو یہ وہ احساس ہے جو ایسی کہانیاں سن کر ہوتا ہے۔ جب آپ سنتی ہیں کہ محبت کی دیوی کے آنسوؤں سے پھول اگ رہے ہیں، یا سمندر کا دیوتا اپنے رتھ پر نکلتا ہے تو لہریں اس کے لیے راستہ بنا دیتی ہیں، آپ کا دماغ سوال نہیں کرتا، وہ بس اس منظر کی خوبصورتی میں کھو جاتا ہے۔ بالکل، یہ منطق سے زیادہ احساس کی دنیا ہے، اور اس دنیا کی سب سے بڑی مثالیں ہمیں یونانی اساطیر میں ملتی ہیں،
जहां देवताओं का पूरा खानदान ही इंसानी नफ्सियात का एक जीता जागता नक्शा लगता है। हाँ, उनकी दुनिया वाकई कमाल की है। वो इतने ताकतवर होकर भी इतने इंसानी क्यों लगते हैं? चलें, उनके बादशाह ज़्यूस ही की मिसाल से शुरू करते हैं। किताब में उसकी जो तस्वीर खींची गई है वो बड़ी शाहाना है। आसमान का हाकिम, बिजली और गरज उसके हथियार, और ऐसी आंखें जिनमें समंदरों की गहराई हो। लेकिन उसका इख्तिदार में आना एक बहुत ही भयानक कहानी से शुरू होता है। उसके बाप क्रोनस को एक पेशीन गोई के जरिए बताया गया था कि उसका अपना बेटा उसे तख्त से महरूम कर देगा। तो उसने क्या किया? उसने आप कहें कि एक खौफनाक हल निकाला। वो अपने हर पैदा होने वाले बच्चे को निगल जाता था। क्या? जी। एक मिनट, देवताओं का बादशाह अपने ही बच्चों को खा रहा है? ये कहानियां इतनी पुरतशद्दुद और अजीब क्यों हैं? ये सिर्फ इक्तदार की जंग है या इसमें कोई गहरी नफ्सियाती बात भी छुपी है? ये बहुत अहम सवाल है। सतही तौर पर ये इक्तदार की जंग ही लगती है, लेकिन गहराई में ये खानदान के अंदर की नफ्सियाती कशमकश को दिखाती है, जिसे बाद में फ्राइड जैसे माहिरीन ने फादर कॉम्प्लेक्स का नाम दिया। यानी बाप का बेटे को एक हरीफ के तौर पर देखना और बेटे की बाप से आगे निकलने की ख्वाहिश। ये कहानियां उन बुनियादी इंसानी ड्राइव्स को एक अजीम कायनाती ड्रामे की शक्ल देती हैं। वाह! उसके बाद ज़्यूस और उसके भाइयों पोसाइडन और हेडीज में कायनात की तकसीम हुई। ज़्यूस को आसमान मिला, पोसाइडन को समंदर और हेडीज को पाताल यानी अंडरवर्ल्ड। और इसी तकसीम से जुड़ी एक बहुत ही मशहूर और अलामती कहानी परसिफोन और हेडीज की है। जे पाताल का देवता हेडीज जमीन और फसलों की देवी डेमेटर की खूबसूरत बेटी परसिफोन को अगवा करके अपने साथ पाताल ले जाता है। और इसकी माँ डेमेटर अपनी बेटी के गम में इस कदर टूट जाती है कि वो दुनिया का ख्याल रखना ही छोड़ देती है। जमीन बंजर हो जाती है, फसलें मर जाती हैं और हर तरफ खज़ां और सर्दी छा जाती है। बिल्कुल, और इंसानियत भूख से मरने लगती है। आखिरकार देवताओं को मुदाखलत करनी पड़ती है। फिर एक समझौता होता है कि परसिफोन साल के 2/3 हिस्से अपनी माँ के पास जमीन पर गुजारेगी और 1/3 हिस्सा अपने शौहर हेडीज के साथ पाताल में रहेगी। तो कदीम यूनानियों ने इस कहानी से मौसमों की तब्दीली की वजाहत की। जब परसिफोन जमीन पर आती है तो उसकी माँ खुश होती है और बाहर आ जाती है। जब वो पाताल लौटती है तो माँ के गम से सर्दी और खज़ा छा जाती है। ये कितना शायराना तरीका है फितरत को समझाने का। लेकिन क्या ये सिर्फ मौसमों की कहानी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ मौसमों की कहानी नहीं है। ये जिंदगी और मौत, खुशी और गम, नुकसान और तजदीद के लाजवाल चक्कर की भी कहानी है। हर इंसान अपनी जिंदगी में किसी न किसी तरह के पाताल में जाता है, गम, मायूसी या मुश्किल वक्त, और फिर वहां से वापस जमीन पर आता है। ये कहानी हमें बताती है कि रोशनी और तारीकी दोनों जिंदगी का हिस्सा हैं। इंसानी जज्बात की पेचीदगी की एक और अजीब मिसाल लेडा और हंस की कहानी है। इसमें ज़्यूस एक खूबसूरत हंस का रूप धार कर मलका लेडा के पास आता है। ये कहानी हमेशा मुझे बहुत अजीब लगी है। ये बज़ाहिर एक अजीब कहानी है, लेकिन इसकी अलामतें बहुत गहरी हैं। इस मिलाप के नतीजे में हेलेन पैदा होती है, जो बाद में ट्राई की अजीम और तबाहकुन जंग की वजह बनती है। किताब में एक पुरस्रार चश्मा यानी एक पुरस्रार हार का जिक्र है जो लेडा को मिलता है। ये हार असल में उन गहरे, खतरनाक और पोशीदा इंसानी जज्बात की अलामत है जो बज़ाहिर बहुत खूबसूरत लगते हैं, लेकिन इनके नताइज तबाहकुन हो सकते हैं, बिल्कुल ट्राई की जंग की तरह। मतलब एक लम्हे की ख्वाहिश पूरी तहजीबों की तबाही का सबब बन सकती है। ये यूनानी देवता तो वाकई अपनी ख्वाहिशात के गुलाम लगते हैं। इनकी कहानियां नफ्सियाती तौर पर बहुत अमीर है। क्या रोमियो ने भी असातीर को इसी तरह देखा? नहीं, यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। रोमियो ने यूनानी देवताओं को अपना तो लिया, लेकिन उनकी असातीर का मिजाज बहुत मुख्तलिफ है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल वर्जिल की अजीम रज़मिया नज़म एनियड है। अच्छा, एनियड? उसमें क्या खास बात है? इसका हीरो एनियास ट्रोय की तबाही के बाद अपने बूढ़े बाप को कंधों पर उठाकर भागता है। रास्ते में मलका डाइडो से उसका एक अलमनाक इश्क होता है, लेकिन वो अपने ज़ाती जज्बात को कुर्बान कर देता है। क्यों? क्योंकि देवताओं ने उसे एक तकदीर सौंपी है, रोम की बुनियाद रखना। वो अपनी मोहब्बत को छोड़कर अपने फर्ज और अपनी कौम की तकदीर को पूरा करने के लिए आगे बढ़ जाता है।
تو یہاں ہیرو اپنی ذاتی خواہشات پر نہیں بلکہ فرض اور قومی تقدیر پر چل رہا ہے۔ یہ یونانی ہیروز کے بالکل برعکس ہے جو اکثر اپنے جذبات کی رو میں بہہ جاتے ہیں۔ بالکل، رومیو کے لیے اساطیر ایک سماجی اور سیاسی ٹول بھی تھیں۔ وہ بتاتی تھیں کہ ایک اچھا رومی شہری کیسا ہونا چاہیے، اپنے خاندان، اپنی ریاست اور اپنی تقدیر کے سامنے جواب دہ۔ جبکہ یونانی اساطیر زیادہ تر انفرادی نفسیات کی کھوج کرتی ہیں۔ جی، اور انسان اور کائنات کے رشتے کی۔ اور ان کہانیوں میں خواتین کے کردار بھی بہت اہم ہیں۔ پنڈورا، سائکی، آرٹیمس، ان سب کی اپنی گہری کہانیاں ہیں۔ کتاب میں ایک بہت ہی دلچسپ اور آپ کہیں متنازع نظریہ پیش کیا گیا ہے، وومب اینوی۔ جی، یہ ایک گہرا نفسیاتی نقطہ ہے۔ یہ نظریہ کہتا ہے کہ مرد کے لاشعور میں عورت کی تخلیقی صلاحیت یعنی بچہ پیدا کرنے کی قدرت سے ایک حسد کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ ایک منٹ، وومب اینوی؟ یہ تو بڑا دلچسپ اور بھاری نظریہ ہے۔ کیا کتاب میں کوئی مثال دی گئی ہے کہ یہ حسد کسی کہانی میں کیسے نظر آتا ہے؟ اس کی ایک بڑی مثال خود زیوس کی کہانی میں ملتی ہے۔ جب اس کی بیوی میٹس ایتھینا کو جنم دینے والی تھی تو زیوس نے اسے نگل لیا، اور پھر ایتھینا پوری طرح مسلح ہو کر خود زیوس کے سر سے پیدا ہوئی۔ اوہ! تو ایک طرح سے اس نے ماں کے تخلیقی عمل کو خود اپنا لیا۔ یہ نظریہ کہتا ہے کہ اساطیر میں اس طرح کے واقعات مرد کے اسی لاشعوری حسد کا اظہار ہے۔ یہ تو بالکل ایک نیا زاویہ ہے۔ مطلب یہ کہ کہانیاں صرف واقعات کا بیان نہیں بلکہ ہمارے گہرے ترین چھپے ہوئے خوف اور خواہشات کا بھی عکس ہے۔ چلیں اس حصے کو ایک خوبصورت اور شاعرانہ کہانی پر ختم کرتے ہیں۔ محبت کی دیوی ایفروڈائٹیت اور خوبصورت نوجوان ایڈونس کی کہانی۔ جب ایک جنگلی سور شکار کے دوران ایڈونس کو مار دیتا ہے تو ایفروڈائٹیت شدت غم سے بے حال ہو جاتی ہے۔ جہاں جہاں ایڈونس کے خون کے قطرے گرتے ہیں وہاں سے سرخ گلاب اگتے ہیں، اور جہاں ایفروڈائٹیت کے آنسو گرتے ہیں وہاں سفید اینیمون کے پھول کھل اٹھتے ہیں۔ یہ کتنی خوبصورت تصویر ہے۔ یہ کہانی بتاتی ہے کہ اساطیر کس طرح فطرت، محبت، موت اور خوبصورتی کے لازوال رشتوں کو ایک ہی دھاگے میں پروتی ہیں۔ غم سے بھی خوبصورتی جنم لے سکتی ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اساطیر محض پرانی کہانیاں نہیں ہیں، یہ انسانی نفسیات کی پہلی ڈکشنری ہیں، کائنات کو سمجھنے کی پہلی کوششیں ہیں، اور ہمارے اجتماعی ورثے کا ایک لازمی حصہ ہیں۔ یونانی اور رومی اساطیر اس کی شاندار مثالیں ہیں۔ ان کے دیوتا آسمانوں میں رہتے ہوئے بھی ہمارے جیسے جذبات کا تجربہ کرتے ہیں، محبت، حسد، غصہ اور قربانی۔ جی، اور قربانی۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہزاروں سال بعد بھی یہ کہانیاں ہمیں اپنی کہانیاں لگتی ہیں۔ اور جاتے جاتے سب کے لیے ایک سوچ۔ کتاب کا مرکزی خیال یہ ہے کہ یہ آرچیٹائپس، یہ اساطیری کردار آج بھی ہمارے اجتماعی لاشعور میں زندہ ہیں۔ تو اگلی بار جب آپ کوئی سپر ہیرو فلم دیکھیں تو سوچئے گا، کیا اس میں انسانیت کے لیے قربانی دینے والے پرومیتھیس کا عکس ہے؟ جب آپ کسی طاقتور پراسرار ولن کو دیکھیں تو کیا اس میں پاتال کے دیوتا ہیڈیز کی جھلک ہے؟ یہ قدیم کہانیاں آج کس نئے روپ میں ہمارے ارد گرد موجود ہیں؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ گفتگو کے اس سلسلے میں خوش آمدید۔ پچھلی بار ہم نے یونانی دیوتاؤں کی ڈرامے بازی اور ان کی آپس کی لڑائیوں پر بات کی تھی۔ جی، ان کی محبتوں اور جنگوں کی کہانیاں۔ بالکل۔ آج ہم ذرا مختلف سمت میں جا رہے ہیں۔ ہمارے آج کے ماخذ ہمیں قدیم قبائلی عقائد سے لے کر مصر کے اہراموں اور چین کی فلسفیانہ کہانیوں تک لے جاتے ہیں۔ اور آج ہم یہی کھوجنے کی کوشش کریں گے کہ ان تہذیبوں نے زندگی کے بڑے سوالوں کے جواب اپنی کہانیوں میں کیسے تلاش کیے۔ ایک چیز جو ان تمام کہانیوں میں مشترک نظر آتی ہے وہ بڑے بڑے دیوتاؤں سے بھی زیادہ بنیادی لگتی ہے، انسان کا فطرت اور جانوروں سے ایک بہت گہرا ذاتی رشتہ۔ ہاں، ایسا لگتا ہے کہ قدیم انسان خود کو ماحول سے الگ نہیں سمجھتا تھا۔ جی، اور ماخذ میں ایک لفظ بار بار استعمال ہوا ہے، ٹوٹم۔ کیا اس کا تعلق اسی سوچ سے ہے؟ آپ نے بالکل صحیح جگہ سے پکڑا ہے۔ یہ ہمیں اساطیر کی بالکل ابتدائی شکل کی طرف لے جاتا ہے، ٹوٹمزم۔ ٹوٹمزم۔ جی، یہ صرف پوجا پاٹ نہیں ہے، یہ شناخت کا معاملہ تھا۔ کسی قبیلے کا یہ عقیدہ کہ ان کی نسل کسی خاص جانور جیسے عقاب
یا کسی پودے سے روحانی طور پر جڑی ہوئی ہے۔ اچھا وہ ان کا جد امجد تھا، محافظ، اور ان کی پہچان بھی۔ اچھا، تو یہ کسی فٹ بال ٹیم کے میسکاٹ جیسا ہوا، لیکن بہت زیادہ سنجیدہ اور روحانی سطح پر۔ ہاں، کہہ سکتے ہیں۔ مطلب وہ جانور صرف ایک علامت نہیں تھا، بلکہ ان کے وجود کا حصہ تھا، ایک زندہ رشتہ تھا۔ واہ! وہ ٹوٹم ان کی طاقت، ان کی کمزوریوں، ان سب کی علامت تھا۔ ماخذ کے مطابق یہ عقیدہ یہ دکھاتا ہے کہ ابتدائی انسان خود کو فطرت کا مالک نہیں، بلکہ اس کے وسیع تانے بانے کا ایک دھاگا سمجھتا تھا۔ یہ تو آج کی سوچ سے بالکل مختلف ہے۔ بہت بڑا نفسیاتی فرق ہے۔ لیکن یہیں پر ماخذ میں ایک بہت ہی عجیب اور متضاد بات لکھی ہے جس نے مجھے الجھا دیا۔ اچھا، وہ کیا؟ وہ یہ کہ بعض اوقات یہ قبائل ایک خاص رسم میں اپنے ہی مقدس ٹوٹم جانور کو مار کر کھا جاتے تھے۔ یہ تو بالکل الٹی بات لگتی ہے۔ اگر وہ اتنا مقدس تھا تو اسے مارتے کیوں تھے؟ یہ واقع ایک پیچیدہ نفسیاتی گتھی ہے۔ ماخذ اسے فرائیڈ کے فادر کمپلیکس کے نظریے سے جوڑتا ہے۔ اوکے۔ لیکن آسان لفظوں میں سمجھیں تو اس ایک عمل میں دو متضاد جذبے ایک ساتھ کام کر رہے تھے: احترام اور بغاوت۔ احترام اور بغاوت ایک ساتھ؟ جی، ٹوٹم ایک باپ جیسی طاقتور ہستی تھی۔ اسے مار کر وہ علامتی طور پر اس کی طاقت کو اپنے اندر جذب کر رہے تھے۔ یہ ایک طرح سے یہ اعلان تھا کہ اب ہم بھی آپ جیسے طاقتور ہو گئے ہیں۔ یعنی یہ صرف ایک رسم نہیں تھی، بلکہ طاقت کی منتقلی کا ایک ڈرامیٹک طریقہ تھا۔ بالکل۔ ایک ہی وقت میں اپنے باپ جیسے محافظ کو خراج تحسین بھی پیش کر رہے ہیں اور اس کی جگہ بھی لے رہے ہیں۔ بالکل، اور صرف یہی نہیں، اس سے قبیلے کا اتحاد بھی مضبوط ہوتا تھا۔ اس مشترکہ عمل کے ذریعے وہ سب ایک دوسرے سے اور اپنے ٹوٹم کی روحانی طاقت سے جڑ جاتے تھے۔ اچھا، تو یہ ایک سماجی گوند کا کام بھی کرتا تھا جو پورے قبیلے کو جوڑے رکھتی تھی۔ اس ایک رسم میں نفسیات، مذہب اور سماجی ڈھانچہ سب کچھ موجود تھا۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے کہ ایک قبیلے کی سطح پر یہ تعلق اتنا ذاتی اور گہرا تھا، لیکن جب یہ چھوٹے چھوٹے قبیلے مل کر بڑی سلطنتیں بناتے ہیں تو پھر پیمانہ ہی بدل جاتا ہے۔ بالکل۔ ہاں، پیمانہ بدل جاتا ہے۔ ماخذ ہمیں اس کی بہترین مثال قدیم مصر میں دکھاتا ہے، جہاں دیوتاؤں کا تصور ہی الگ ہے۔ ہاں، مصر میں آ کر کینوس بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ یہاں دیوتا کوئی مقامی عقاب یا ریچھ نہیں، بلکہ کائناتی طاقتیں ہیں: سورج، آسمان، دریائے نیل اور موت خود۔ اور سب سے بڑی مثال را کی ہے نا، سورج دیوتا۔ جی، را وہ صرف ایک دیوتا نہیں تھا، بلکہ کائنات کا بادشاہ تھا، جو روز اپنی کشتی میں بیٹھ کر آسمان کا سفر کرتا اور دنیا کو روشنی دیتا تھا۔ لیکن ماخذ یہ بھی بتاتا ہے کہ مصر کا مذہبی نظام بہت گڈمڈ تھا۔ مطلب ایسا نہیں تھا کہ شروع سے آخر تک ایک ہی جیسے دیوتا تھے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ مختلف علاقوں کے اپنے دیوتا تھے، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ آپس میں ملتے بھی رہے۔ جیسے آپ نے آمون را کا نام پڑھا ہوگا۔ جی، میں وہی پوچھنے والا تھا، یہ کیا کہانی ہے؟ یہ اساطیر اور سیاست کے گٹھ جوڑ کی بہترین مثال ہے۔ آمون دراصل تھیبس شہر کا مقامی دیوتا تھا۔ اچھا۔ جب تھیبس کے حکمران سیاسی طور پر طاقتور ہوئے تو انہوں نے اپنے دیوتا کو سب سے بڑے دیوتا را کے ساتھ ملا کر آمون را بنا دیا۔ یہ ایک سیاسی چال تھی۔ مطلب یہ کہ ہمارا دیوتا اور کائنات کا سب سے بڑا دیوتا ایک ہی ہیں، اس لیے ہماری حکومت بھی جائز اور خدائی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ تو دیوتاؤں کا عروج و زوال بھی فرعونوں کے عروج و زوال سے جڑا ہوا تھا۔ یہ صرف عقیدے کی بات نہیں تھی، بلکہ طاقت کا کھیل تھا۔ واہ! ماخذ میں کچھ دیوتاؤں کی کہانیاں بہت دلچسپ ہیں۔ سخمت کی کہانی کچھ زیادہ ہی خوفناک نہیں؟ ہاں، وہ غصے اور تباہی کی دیوی تھی۔ کہانی یہ ہے کہ ایک بار وہ انسانیت سے اتنی ناراض ہوئی کہ اس نے ان کا قتل عام شروع کر دیا۔ جب دیوتا را نے دیکھا کہ وہ تو سب کو ختم کر دے گی تو اس نے ایک چال چلی۔ اس نے ہزاروں مرتبہ بیئر میں لال رنگ ملوایا اور اسے زمین پر پھیلا دیا۔ سہیمت نے اسے خون سمجھ کر پیا اور نشے میں دھت ہو کر سو گئی۔ جی، اور اس طرح انسانیت بچ گئی۔ اس کہانی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے دیوتا کامل نہیں تھے، ان میں غصہ، غرور اور کمزوریاں بھی تھیں، بالکل انسانوں کی طرح۔
بالکل، اور مسائل کا حل ہمیشہ طاقت نہیں بلکہ عقل ہوتی تھی، جیسے را نے چالاکی کا استعمال کیا۔ تحریر کے دیوتا تہوت کا بھی ذکر ہے۔ جی، تہوت عقل، علم اور چاند کا دیوتا تھا، اور دوسری طرف ہتھوڑ تھیں جو محبت، موسیقی اور خوشی کی دیوی تھیں۔ تو یہ توازن بہت اہم تھا۔ تباہی بھی تھی تو خوشی بھی تھی۔ جی، لیکن ان سب کہانیوں کے مرکز میں ایک ہی خیال تھا: زندگی، موت اور موت کے بعد کی زندگی۔ را کا روزانہ سفر اور رات کو زیر زمین دنیا سے گزر کر صبح دوبارہ طلوع ہونا۔ یہی ان کے لیے سب سے بڑا معجزہ تھا، صحیح؟ بالکل، اسی عقیدے نے انہیں ممیاں بنانے اور عظیم اہرام تعمیر کرنے پر اکسایا۔ تو مصر کی اساطیر دریا، سورج اور موت کے گرد گھومتی تھیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے جب ہم ایک ایسی تہذیب کی طرف دیکھیں جہاں اساطیر کا رشتہ فطرت سے زیادہ فلسفے اور تاریخ سے جڑا ہو؟ ماخذ ہمیں مشرق میں چین کی طرف لے جاتا ہے، اور وہاں کی دنیا بالکل مختلف محسوس ہوتی ہے۔ جی، وہاں کا ماحول ہی الگ ہے۔ چین کی اساطیر کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ کسی ایک مذہبی کتاب کی طرح نہیں ہے۔ وہ ہزاروں سال پر پھیلے مختلف عقائد، تاریخ اور 3 بڑے فلسفوں کا ملاپ ہے۔ 3 فلسفے؟ جی، تاؤازم جس نے کائنات کے قدرتی بہاؤ کے ساتھ ہم آہنگی سکھائی، کنفیوشیزم جس نے اخلاقیات اور آباء و اجداد کے احترام پر زور دیا، اور بدھزم تو بعد میں ہندوستان سے آیا تھا، ہے نا؟ بالکل، اور وہ اپنے ساتھ تناسخ یعنی ری برتھ جیسے تصورات لے کر آیا جو وہاں کی کہانیوں کا حصہ بن گئے۔ ماخذ میں دنیا کی تخلیق کی ایک کہانی ہے جو مجھے بہت پسند آئی، پانگو کی۔ وہ ایک انڈے کے اندر سو رہا تھا۔ جی، اور پھر اٹھا اور اس نے انڈے کو توڑ کر آسمان اور زمین کو الگ کیا۔ اور جب وہ مرا تو اس کا جسم دنیا بن گیا، اس کی سانس ہوا، اس کی آنکھیں چاند اور سورج۔ یہ کتنا شاعرانہ تصور ہے۔ یہ کہانی تاؤازم کی روح کو ظاہر کرتی ہے کہ کائنات کسی ایک خالق نے بنائی نہیں بلکہ ایک وجود سے قدرتی طور پر پھوٹی ہے۔ ہر چیز ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ اچھا۔ لیکن چینی اساطیر کی سب سے منفرد بات تاریخ اور دیومالا کا امتزاج ہے۔ مصر میں فرعون خود کو دیوتا کا نمائندہ کہتا تھا، لیکن چین میں؟ وہاں کیا تھا؟ چین میں حقیقی بادشاہ اور تاریخی شخصیات مرنے کے بعد دیوتا بن جاتے تھے۔ اچھا، یہ تو بہت بڑا فرق ہے۔ تو مطلب ایک حقیقی انسان کی زندگی کی کہانی وقت کے ساتھ ساتھ ایک مقدس داستان بن سکتی ہے؟ بالکل، ماخذ میں شہنشاہ منگ کے خواب کی مثال دی گئی ہے۔ ہاں، وہ بہت دلچسپ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے خواب میں ایک سنہری ہستی کو دیکھا، اور اس خواب کی تعبیر کے لیے اس نے مغرب میں اپنے نمائندے بھیجے جو چین میں بدھ مت کے پہلے صحیفے لے کر آئیں۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تاریخی واقعہ ہے یا اسے بدھ مت کو شاہی سرپرستی دینے کے لیے گھڑی گئی کہانی ہے؟ جی، یہ لکیر بہت دھندلی ہے۔ اور شاید اس کی سب سے مشہور مثال شوان زانگ کا سفر ہے۔ وہ ایک حقیقی بدھ راہب تھا 7ویں صدی میں۔ ہاں، جو مقدس کتابیں لانے ہندوستان گیا تھا، ایک تاریخی سفر۔ لیکن بعد میں یہی سفر چین کے سب سے مشہور اساطیری ناول مغرب کا سفر کی بنیاد بنا۔ جرنی ٹو دی ویسٹ۔ جی، اور اس ناول میں تاریخ بالکل اساطیر میں تحلیل ہو جاتی ہے۔ شوان زانگ کے ساتھ بندر بادشاہ سن وکونگ جیسے لازوال کردار شامل ہو جاتے ہیں۔ سن وکونگ جو آسمانوں میں ہنگامہ مچاتا ہے، امر ہے اور اس کے پاس جادوئی طاقتیں ہیں۔ بالکل، ایک حقیقی مشکل سفر ایک شاندار جادوئی مہم جوئی میں بدل جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ چینی ثقافت کے لیے تاریخ صرف ماضی کے حقائق نہیں بلکہ اخلاقی اسباق اور لازوال کہانیوں کا خزانہ ہے۔ اور ان کہانیوں میں علامات بھی بہت گہری ہیں، جیسے ڈریگن۔ مغرب میں تو وہ اکثر برائی کی علامت ہے، لیکن چین میں وہ طاقت، خوش قسمتی اور شہنشاہ کی علامت ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ یہ علامات ان کے فلسفے کی عکاسی کرتی ہیں، جیسے بدھ 8 میں دھرم چکرا یعنی قانون کا پہیہ، وہ علم کی علامت ہے۔ جی، یہ سب چیزیں مل کر ایک ایسا تانا بانا بنتی ہیں جہاں تاریخ، فلسفہ اور تخیل ایک دوسرے سے الگ نہیں کیے جا سکتے۔ تو آج ہم نے انسان کے فطرت سے ذاتی تعلق یعنی ٹوٹمزم سے سفر شروع کیا، پھر مصری دیوتاؤں کی سیاسی اور کائناتی دنیا کو دیکھا، اور آخر میں چین کے فلسفیانہ اور تاریخی تانے بانے کو سمجھنے کی کوشش کی۔ ان سب میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بہت زیادہ فرق ہے۔ تو ان سب کا آخر مطلب کیا ہے؟
ان کو جوڑنے والی کڑی کیا ہے؟ دیکھیں، ان تمام اختلافات کے باوجود یہ سب کہانیاں انسان کی ایک بنیادی اور مشترکہ ضرورت کو پورا کرتی ہیں: کائنات میں اپنے وجود کو سمجھنا اور اسے کوئی معنی دینا۔ معنی دینا؟ جی، چاہے وہ ایک قبیلے کا اپنے جانور سے رشتہ ہو، مصریوں کا سورج کے روزانہ سفر میں زندگی اور موت کا چکر دیکھنا ہو، یا چینیوں کا اپنی تاریخ میں اخلاقی ہیروز تلاش کرنا ہو، یہ صرف پرانی کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ مختلف تہذیبوں کی نفسیات، ان کی سیاست اور ان کے گہرے ترین عقائد کو سمجھنے کی کھڑکیاں ہیں۔ بالکل۔ ماخذ میں ایک آخری بات کا بھی ذکر ہے کہ جب تہذیبیں آپس میں ملتی ہیں تو ان کی اساطیر بھی ایک دوسرے پر اثر ڈالتی ہیں، جیسے یونانیوں اور مصریوں کے دیوتا آپس میں ملنے لگے، جی، وہ ضم ہو جاتی ہیں۔ تو میرا آخری سوال یہ ہے کہ آج جب دنیا پہلے سے کہیں زیادہ جڑی ہوئی ہے، جہاں ہم ایک کلک پر ہر ثقافت کی کہانی سن سکتے ہیں، کیا ہم نئی عالمی اساطیر کو جنم لیتا دیکھ رہے ہیں؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ اور آنے والی نسلیں ہمارے اس دور کو سمجھنے کے لیے ہمارے بارے میں کون سی کہانیاں سنائیں گی؟ میوز آف آئیڈیاز یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ پچھلی بار ہم نے اساطیر کی دنیا میں کچھ گہرے رازوں کو کھنگالا تھا نا۔ آج اسی سفر کو تھوڑا اور آگے بڑھاتے ہیں اور مشرق کی دو بہت ہی عظیم روایات پر ایک گہری نظر ڈالیں گے، جن کی کہانیاں صرف قصے نہیں ہیں بلکہ یوں سمجھے کہ پوری تہذیبوں کی روح کا حصہ ہیں۔ اور ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ انسان ہزاروں سالوں سے خیر و شر، قربانی اور نجات جیسے سوالات سے کیسے نمٹتا آیا ہے۔ بالکل، اور سب سے دلچسپ بات تو یہ ہے کہ یہ کہانیاں صرف آپ کہہ لیں قدیم زمانے تک ہی محدود نہیں ہیں۔ ہاں، یہ آج بھی ہمارے اندر زندہ ہے۔ آج بھی زندہ ہیں، ہمارے اجتماعی لاشعور میں، جسے کلیکٹیو انکانشسنس کہتے ہیں۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بنیادی تصورات، کچھ کردار، وہ انسانیت کا مشترکہ ورثہ ہیں۔ نفسیات کی زبان میں انہیں آرچ ٹائپ کہا جاتا ہے۔ آرچ ٹائپ؟ جی، مطلب ایسے کردار جو ہم سب کے ذہنوں میں پہلے سے موجود ہیں، چاہے ہم کسی بھی ثقافت سے ہوں، جیسے ایک بہادر ہیرو، ایک عقلمند بوڑھا، یا ایک چالاک دھوکے باز۔ بالکل۔ تو یہ کہانیاں ان آرچ ٹائپس کو زندہ کرتی ہیں اور اسی لیے ہمیں فوراً اپنی لگتی ہیں۔ تو آئیے پہلی روایت سے شروع کرتے ہیں، جو کائنات کو ایک لامتناہی چکر کے طور پر دیکھتی ہے، یعنی جہاں وقت سیدھا نہیں چلتا بلکہ تخلیق، بقا اور فنا کا ایک دائرہ ہے جو بار بار دہرایا جاتا ہے۔ اس کے آغاز کے بارے میں ایک بہت ہی دلچسپ تصور ملتا ہے، ایک سنہرے انڈے کا، ہیرانیہ گربھ۔ یہ کیا ہے؟ یہ تخلیق کی ایک بہت ہی شاندار تمثیل ہے۔ اس تصور کے مطابق کائنات کے آغاز سے پہلے ہر طرف صرف پانی تھا، ایک بے پایاں، غیر منظم سمندر۔ پھر اس میں سے ایک سنہرا انڈا، ہیرانیہ گربھ، نمودار ہوا۔ اسے آپ کائنات کا کاسمک سیڈ سمجھ سکتی ہیں۔ اچھا، جیسے ایک بیج میں پورا درخت چھپا ہوتا ہے؟ بالکل ویسے اس انڈے میں پوری کائنات کی صلاحیت موجود تھی۔ پھر اس انڈے سے برہما یعنی خالق نے جنم لیا۔ اور پھر انہوں نے اسے توڑا؟ جی، اسے دو حصوں میں توڑا، ایک سے آسمان یعنی سورگ اور دوسرے سے زمین یعنی پرتھوی بنی۔ یہ افراتفری سے ترتیب پیدا ہونے کی کہانی ہے۔ واہ، یعنی ہر چیز کا آغاز ایک واحد نقطے سے ہوا۔ یہ تو جدید کوزمولوجی کے بگ بینگ نظریے سے بھی کچھ مشابہت رکھتا ہے نا؟ ایک طرح سے جی۔ لیکن کائنات بنانے کے بعد اسے قائم رکھنا بھی تو ایک چیلنج ہوگا۔ جو مواد ہمارے پاس ہے وہ سمندر منتھن کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ کوئی عام واقعہ نہیں لگتا۔ یہ بالکل عام نہیں تھا۔ یہ ہندو اساطیر کی شاید سب سے اہم کہانیوں میں سے ایک ہے۔ اچھا، یہ دیوتاؤں اور اسوروں یعنی خیر اور شر کی قوتوں کا ایک غیر معمولی اتحاد تھا۔ دشمنوں کا اتحاد؟ جی، مقصد تھا دودھ کے سمندر کو بلو کر آب حیات یعنی امرت حاصل کرنا۔ اور اس کے لیے انہوں نے مندارا پہاڑ کو استعمال کیا۔ جی، مندارا پہاڑ کو بطور منتھنی اور واسوکی ناگ جو سانپوں کا راجا تھا اسے بطور رسی استعمال کیا۔ یہ تو ایک بہت ہی بڑا پروجیکٹ لگتا ہے جہاں دشمنوں کو بھی مل کر کام کرنا پڑا۔ لیکن کیا یہ اتنا آسان تھا؟ بالکل نہیں، اور یہیں پر اس کہانی کا اصل سبق چھپا ہوا ہے۔ وہ کیسے؟ امرت نکلنے سے بہت پہلے سمندر سے کالا کوٹا نامی ایک مہلک زہر نکلا۔ زہر؟ جی، اور وہ اتنا خطرناک تھا کہ پوری کائنات کو تباہ کر سکتا تھا۔ دیوتا اور اسور دونوں گھبرا گئے۔ پھر کیا ہوا؟
तब शिव भगवान ने आगे बढ़कर वो सारा जहर पी लिया और उसे अपने गले में रोक लिया, जिससे उनका गला नीला पड़ गया। यानी उन्होंने सबको बचाने के लिए खुद कुर्बानी दी। बिल्कुल। और ये सिर्फ देवताओं की कहानी नहीं है, ये आज किसी भी बड़े प्रोजेक्ट, किसी स्टार्टअप या ज़ाती तरक्की के सफ़र की कहानी है। अमृत यानी कामयाबी से पहले, जहर यानी नाकामी, मायूसी और शुकूक व शुबहात का निकलना लाजमी है। ये तो कमाल का नुक्ता है। यानी शिव का जहर पीना इस बात की अलामत है कि लीडरशिप का मतलब सिर्फ इनाम लेना नहीं, बल्कि टीम को जहरीले असरात से बचाने के लिए सबसे मुश्किल जिम्मेदारी उठाना है। ये तो आज के कॉर्पोरेट लीडर्स के लिए भी एक सबक है। बिल्कुल, ये कुर्बानी का सबसे बड़ा आर्चटाइप है। अब अगर हम किरदारों की बात करें तो कृष्ण का किरदार बहुत ही कसीरुल जहाती है। वो बेवक्त एक शरारती बच्चा भी हैं, एक आशिक भी और एक अजीम फलसफी भी। जी, गोवर्धन पहाड़ को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर गांव वालों को तूफान से बचाने का वाकया उनकी इल्हामी ताकत की एक झलक है। हाँ, कृष्ण का किरदार महज एक संजीदा देवता का नहीं है, इसमें जिंदगी के तमाम रंग नजर आते हैं। और यही उनकी खूबी है। वो एक अहम आर्चटाइप हैं, जिसे डिवाइन चाइल्ड भी कहा जा सकता है और वाइज गाइड भी। वो लीला यानी इल्हामी खेल के तस्वुर की नुमाइंदगी करते हैं, जिसका मतलब है कि कायनात खुदा का एक खेल है। जी, कोई संजीदा और बोझल जगह नहीं। लेकिन जब जरूरत पड़ती है, जैसे महाभारत की जंग में, तो वही कृष्ण अर्जुन को गीता का अजीम फलसफा सिखाते हैं और एक रहनुमा बन जाते हैं। और इल्हामी निसाई ताकत का क्या तस्वुर है? ज़राए में दुर्गा का जिक्र बहुत नुमाया है। दुर्गा का तस्वुर बहुत ताकतवर है। जब महिषासुर नामी एक शैतान ने देवताओं को शिकस्त दे दी, तब सब देवताओं ने अपनी ताकत को यकजा किया। जी, उन्होंने अपनी अपनी शक्ति को यकजा किया और इस मुत्तहिदा तवानाई से दुर्गा ने जन्म लिया। ये किसी एक देवता की ताकत नहीं, बल्कि ये मुत्तहिद इल्हामी निसाई ताकत का तस्वुर है। वाह! ये इस बात की अलामत है कि जब तमाम मुस्बत कुव्वतें मुत्तहिद हो जाएं, तो वो सबसे बड़ी मनफी ताकत को भी शिकस्त दे सकती हैं। लेकिन इल्हामी निसाइयत का एक और पहलू भी है जो ज़्यादा खौफनाक और पेचीदा है। मेरा इशारा काली की तरफ है। आपने बहुत अहम नुक्ता उठाया। काली एक इंतहाई ताकतवर आर्चटाइप है। वो बेवक्त तबाही और ममता की अलामत है। यानी दोनों चीजें एक साथ? जी, वो शैतानी कुव्वतों का खात्मा करती हैं, लेकिन उनका रूप खौफनाक है। वो जिंदगी और मौत के चक्कर की नुमाइंदगी करती हैं, जहां पुरानी चीजों की तबाही नई तख्लीक के लिए जरूरी है। ये तो इंसानी नफ्सियात की तरह है, जहां मुतजाद जज्बात एक साथ होते हैं। बिल्कुल। काली का किरदार हमें सिखाता है कि तबाही और तख्लीक एक ही सिक्के के दो रुख हैं, और ये मुतजाद कुव्वतों का इत्तेहाद वाला ख्याल बहुत दिलचस्प है, क्योंकि जब हम दूसरी रिवायत की तरफ देखते हैं, यानी बुद्ध मत की असातीर की तरफ, तो वहाँ भी यही कश्मकश नजर आती है। लेकिन उसका हल जंगों में नहीं, बल्कि अंदरूनी सुकून में है। इसकी जड़ें तो इसी सरजमीन में हैं, लेकिन रास्ता अलग है। बिल्कुल दुरुस्त। बुद्ध मत, खास तौर पर महायान रिवायत, कहानियों से भरी पड़ी है। उसने हिंदुस्तान से निकलकर जब चीन, तिब्बत और जापान जैसे इलाकों का सफ़र किया, तो उसने वहाँ के मकामी अकायद को अपने अंदर बहुत खूबसूरती से ज़म कर लिया। अच्छा, इसीलिए इसमें सिर्फ तारीखी बुद्ध ही नहीं, बल्कि और भी बहुत सी हस्तियां हैं। जी, लातादाद बोधिसत्व और आसमानी मखलूकात का भी जिक्र है। ये बोधिसत्व का तस्वर थोड़ा वाज़े करेंगी? इसे ऐसे समझें कि कोई शख्स रोशन ख्याली हासिल करके निजात यानी निर्वाण के दरवाजे पर पहुंच चुका हो, ठीक है, लेकिन वो अंदर जाने से इनकार कर दे और कहे, मैं तब तक दाखिल नहीं होऊंगा जब तक हर एक जीरू को अपने साथ अंदर न ले आऊं। ओह, ये तो कुर्बानी और रहमदिली की इंतहा है। जी, ये वो हस्तियां जो दूसरों की तकलीफ दूर करने के लिए अपनी निजात को मुअख्खर कर देती हैं। ये तो बहुत गहरा तस्वुर है। इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल शायद चीनी राहिब शुआनजांग के सफ़र की कहानी में मिलती है ना? जी, और ये सफ़र सिर्फ एक तारीखी वाक़या नहीं रहा, बल्कि एक अजीम आसातीरी दास्तान बन गया। इस सफ़र में उनके साथ 3 आसातीरी मुहाफिज होते हैं: बंदर बादशाह, सुन वुकोंग, एक सुअर जैसा किरदार और एक दरिया का भूत। और ये सफ़र मुश्किलात से भरा हुआ है। जादुई वाक़यात,
شیطانوں سے لڑائی اور اخلاقی آزمائشوں سے بھرا ہوا۔ سن ووکونگ تو میرا خیال ہے ہر دور کے سب سے دلچسپ کرداروں میں سے ایک ہے، ایک ایسا سپر ہیرو جو باغی بھی ہے، طاقتور بھی اور وفادار بھی۔ آپ نے صحیح کہا، لیکن یہ سفر دراصل انسان کے باطنی روحانی سفر کی ایک شاندار علامت ہے۔ اچھا۔ شوانزانگ سد روحانیت کا متلاشی ہے۔ بندر بادشاہ سن ووکونگ اس کے بے قابو ذہین مگر مغرور ذہن یا انا کی نمائندگی کرتا ہے، یعنی اس کا ایگو۔ بالکل۔ سور جیسا کردار اس کی دنیاوی خواہشات کی علامت ہے اور دریا کا بھوت اس کے جذبات کی گہرائیوں کو ظاہر کرتا ہے۔ تو راستے میں آنے والے شیطان؟ وہ دراصل کوئی بیرونی مخلوق نہیں، بلکہ انسان کے اپنے اندر کے منفی جذبات ہیں، لالچ، نفرت، جہالت، جن پر قابو پانا ضروری ہے۔ اچھا، تو یہ سفر صرف جغرافیائی نہیں تھا بلکہ ایک طرح سے نفسیاتی بھی تھا۔ یہ تو کمال کی بات ہے کہ ان کے ساتھی دراصل ان کے اپنے ذہن کے حصے تھے۔ مطلب یہ کہانی خود شناسی کا ایک روڈ میپ ہے۔ بالکل، یہ ایک ایڈونچر کہانی کے روپ میں خود پر عبور حاصل کرنے کا فلسفہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی اہم شخصیات ہیں، جیسے میتریہ جو مستقبل کے بدھ ہیں جن کے آنے کا انتظار کیا جاتا ہے، اور امیتابھ یعنی لامحدود روشنی کے بدھ، اور رحم دل بودھی ستو آوالوکت ایشورا کا بھی بہت ذکر ملتا ہے، جو چین جا کر ایک نسائی دیوی گوانین بن جاتے ہیں۔ یہ تبدیلی بہت دلچسپ ہے۔ یہ اساطیر کے ارتقاء کی بہترین مثال ہے۔ آوالوکت یشورا رحم اور شفقت کی علامت تھے۔ تو چین جا کر وہ ایک نسائی شکل اختیار کر گئے؟ جی، وہاں کے لوگوں نے رحم دلی کے اس تصور کو ایک مہربان ماں جیسی نسائی شکل دے دی، گوان ین کی۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اساطیر جامد نہیں ہوتی، بلکہ وہ مختلف ثقافتوں میں جا کر وہاں کی ضروریات کے مطابق نئی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ کرداروں کے علاوہ بدھ مت کے فن میں علامات کا استعمال بھی بہت گہرا ہے، جیسے دھم چکر یا کول کا پھول۔ جی، یہ علامات پیچیدہ فلسفے کو بصری شکل میں بیان کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ دھم چکر بدھ کی تعلیمات کی علامت ہے جو مسلسل حرکت میں ہے، اور کول کا پھول؟ وہ کیچڑ میں اگتا ہے لیکن اس سے آلودہ ہوئے بغیر اوپر اٹھ کر کھلتا ہے۔ اچھا، تو یہ دنیاوی آلائشوں کے بیچ رہ کر بھی پاکیزگی حاصل کرنے کی علامت ہے۔ بالکل۔ تو اگر ہم ان دونوں عظیم روایات کا خلاصہ کریں تو مشترک نقطہ کیا ہے؟ ایک طرف ہندو اساطیر ہیں جو کائناتی جنگوں اور الہامی کھیلوں کی کہانیاں سناتی ہیں، اور دوسری طرف بدھ مت کی اساطیر جو زیادہ تر اندرونی سفر پر مرکوز ہیں۔ مشترک نقطہ یہ ہے کہ دونوں ہی انسانی وجود کے بنیادی سوالات سے نمٹتی ہیں۔ ہم کہاں سے آئے؟ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ خیر اور شر کی نوعیت کیا ہے؟ اور ان سوالات کے جواب کے لیے وہ طاقتور کہانیوں اور آرچ ٹائپس کا سہارا لیتی ہیں۔ جی، جو تمام انسانوں کے مشترکہ نفسیاتی تجربات سے جڑی ہیں، چاہے وہ سمندر کا منتھن ہو جو ایک عظیم مقصد کے لیے جدوجہد کی علامت ہے، یا شوانزانگ کا سفر جو خود پر قابو پانے کی اندرونی لڑائی ہے۔ بالکل، یہ کہانیاں تبدیلی، کشمکش اور گہری سچائی کی تلاش کے بارے میں ہے۔ یہ صرف قدیم قصے نہیں بلکہ انسانی نفسیات کے نقشے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ یہ اساطیر کس طرح فن، فلسفے اور یہاں تک کہ ہماری نفسیات میں بھی زندہ ہیں۔ یہ اس بات کی ایک طاقتور یاد دہانی ہے کہ کہانیاں صرف تفریح نہیں بلکہ وہ ہماری دنیا کو سمجھنے اور اسے تشکیل دینے کا ایک بنیادی ذریعہ ہیں۔ اور یہ ہمیں ایک آخری سوچ کی طرف لے جاتا ہے، وہ یہ کہ اساطیر زندہ روایات ہیں جو وقت کے ساتھ بدلتی اور ایک دوسرے میں ضم ہوتی رہتی ہیں۔ آج جب ہماری دنیا پہلے سے کہیں زیادہ مربوط ہو چکی ہے، ہم کون سی نئی اساطیر تخلیق کر رہے ہیں؟ بہت دلچسپ سوال ہے۔ اور آج سے 1000 سال بعد ہماری کون سی جدید کہانیاں، چاہے وہ سپر ہیرو فلمیں ہوں یا ٹیکنالوجی سے نجات کے قصے، جی، ان میں سے کون سی کہانیاں اپنے دور کی بنیادی اساطیر کے طور پر دیکھی جائیں گی؟ تو پچھلی کچھ نشستوں میں ہم نے اس کتاب کے ساتھ ایک لمبا، بہت دلچسپ سفر طے کیا ہے۔ ہم نے قدیم یونان کے دیوتاؤں سے ملاقات کی، رومی سلطنت کی کہانیاں سنی
اور پھر بدھ مت کی پرسکون اساطیر کی گہرائیوں میں بھی اترے۔ آج ہم اس سفر کے سمجھیں کہ آخری پڑاؤ پر ہیں۔ پہلا حصہ ہمیں قدیم ایران یعنی زرتشتی عقائد کی دنیا میں لے جائے گا، اور دوسرا حصہ یہ دکھائے گا کہ یہ تمام قدیم داستانیں، چاہے وہ ایران کی ہوں یا یونان کی، آج ہماری اردو شاعری کی روح میں کیسے زندہ ہیں۔ بالکل، اور یہی آج کی گفتگو کا مرکزی سوال ہے کہ ہزاروں سال پرانی کہانیاں اور علامتیں آج کے شاعر کے لیے کیا معنی رکھتی ہیں؟ کیا یہ صرف پرانی یادیں ہیں یا ایک زندہ حقیقت؟ تو آئیے اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے پہلے قدیم ایران چلتے ہیں۔ زرتشتی اساطیر کتاب بتاتی ہے کہ اس کی بنیاد مقدس کتاب زند اوستا پر ہے۔ جی، اور زند اوستا کا بھی جو سب سے قدیم اور روحانی مرکز ہے وہ گاتھا کہلانے والے حصے ہیں، اور ان گاتھاؤں کا جو بنیادی فلسفہ ہے وہ کمال کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ پوری کائنات، یہ وجود دراصل دو عظیم طاقتوں کے درمیان ایک جنگ کا میدان ہے۔ دو طاقتیں مطلب خیر اور شر؟ بالکل، ایک طرف اہورا مزدا ہے جو روشنی، سچائی، نیکی اور زندگی کا دیوتا ہے، اور دوسری طرف اس کا حریف اہرمن جو تاریکی، جھوٹ، بدی اور موت کی علامت ہے۔ ان کے مطابق ہماری ہر سوچ، ہمارا ہر عمل اسی کائناتی جنگ میں یا تو اہورا مزدا کی فتح میں مدد کرتا ہے یا اہرمن کو طاقت دیتا ہے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ زندگی گزارنے کا ایک پورا ضابطہ ہے۔ یہ تو بہت طاقتور تصور ہے، یعنی انسان غیر جانبدار رہ ہی نہیں سکتا، اس کا ہر قدم کسی نہ کسی پڑھنے میں وزن ڈالتا ہے۔ اچھا، یہ جو خیر و شر کی اتنی واضح اور کائناتی تقسیم ہے، کیا یہ صرف ایک مذہبی عقیدہ تھا یا اس نے قدیم ایرانی سلطنت کی سیاست اور معاشرت پر بھی کوئی حقیقی اثر ڈالا؟ کتاب اس بارے میں کچھ بتاتی ہے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ کتاب اشارہ دیتی ہے کہ یہ صرف پوجا پاٹ کا معاملہ نہیں تھا، یہ نظریہ ان کی ریاستی پالیسیوں میں جھلکتا تھا۔ بادشاہ خود کو اہورا مزدا کا نمائندہ سمجھتے تھے۔ وہ مانتے تھے کہ وہ زمین پر اہرمن کی طاقتوں یعنی انتشار اور بغاوت کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ ان کے قانون، ان کی جنگیں، یہاں تک کہ ان کا فن تعمیر بھی اسی نظریے کے گرد گھومتا تھا کہ ہم کائنات میں نیکی کو قائم کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ واہ! اس نے انہیں ایک زبردست اخلاقی اور نفسیاتی برتری کا احساس دلایا۔ تو اہورا مزدا اور اہرمن تو اس عظیم ڈرامے کے مرکزی کردار ہو گئے، لیکن کیا ان کے علاوہ بھی کوئی اہم دیوتا یا دیویاں تھیں جن کا کردار اہم تھا؟ جی بالکل، اس جنگ میں اہورا مزدا اکیلے نہیں تھے۔ کتاب میں کئی دیوتاؤں کا ذکر ہے، لیکن دو بہت دلچسپ ہیں۔ ایک اناہیتا جو پانی، زرخیزی اور افزائش نسل کی دیوی ہیں۔ انہیں ایک ایسی طاقتور خاتون کے طور پر دکھایا گیا ہے جو زندگی کو پروان چڑھاتی ہیں، اور دوسرے ہیں ورتھ راگنا جو فتح کے دیوتا ہیں۔ فتح کے دیوتا، یہ تو اس جنگی ماحول میں بہت اہم کردار ہوگا۔ یقیناً، اور ان کے بارے میں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ کسی ایک شکل میں ظاہر نہیں ہوتے۔ کتاب کے مطابق ویریتھراگنا 10 مختلف روپ دھار سکتے ہیں۔ 10 روپ؟ جی، کبھی وہ ایک تیز آندھی بن کر دشمن کو اڑا دیتے ہیں، کبھی ایک طاقتور بیل یا تیز رفتار گھوڑے کی شکل میں آتے ہیں، کبھی ایک جنگلی سور بن کر حملہ کرتے ہیں، اور کبھی ایک خوبصورت نوجوان جنگجو کے روپ میں اپنی فوج کی قیادت کرتے ہیں۔ یہ دراصل اس خیال کی علامت ہے کہ فتح کئی شکلوں میں آتی ہے، کبھی طاقت سے، کبھی رفتار سے، اور کبھی حکمت سے۔ اور یہ خیر و شر کی عالمگیر کشمکش کا تصور، یہی تو وہ بنیادی انسانی تجربہ ہے جو اساطیر کو شاعری کے لیے اتنا زرخیز بناتا ہے۔ شاید یہی وہ پل ہے جو ہمیں قدیم ایران سے سیدھا اردو شاعری کی دنیا میں لے جاتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے، کیونکہ شاعری بھی تو خیر و شر، روشنی و تاریکی، زندگی اور موت کی کشمکش ہی کا نام ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ شاعر جب ان قدیم علامتوں کو استعمال کرتا ہے تو وہ ہمارے دل میں اتر کیوں جاتی ہیں؟ اس کا جواب کتاب ہمیں نفسیات کی دنیا سے دیتی ہے، خاص طور پر کارل یونگ کے نظریات سے۔ اجتماعی لاشعور اور آرکیٹائپس، یہ تصورات اکثر سننے کو ملتے ہیں لیکن تھوڑے پیچیدہ لگتے ہیں۔ اسے ایک بہت آسان مثال سے سمجھتے ہیں۔ تصور کریں کہ انسانیت کے پاس ایک پوشیدہ کلاؤڈ اسٹوریج ہے۔ ہم سب جب پیدا ہوتے ہیں تو اس کلاؤڈ سے جڑے ہوتے ہیں۔
اس میں کچھ فولڈرز اور فائلیں پہلے سے موجود ہوتی ہیں، جیسے ماں کا فولڈر، ہیرو کا سفر کی فائل، سائے یا اپنے اندر کی تاریکی کا خوف۔ یہ کسی ایک ثقافت کی ملکیت نہیں، یہ پوری انسانیت کا مشترکہ ذہنی ورثہ ہے۔ یونگ نے اسی کلاؤڈ کو اجتماعی لاشعور کہا ہے۔ واہ، کیا شاندار مثال ہے! یعنی یہ کہانیاں اور کردار ہمارے دماغ میں پہلے سے ڈاؤن لوڈڈ ہے؟ تو جب کوئی شاعر ماں کی بات کرتا ہے تو وہ صرف اپنی ماں کی بات نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ اس عالمگیر ماں کے فولڈر کو کھول رہا ہوتا ہے جو ہم سب کے اندر موجود ہے۔ بالکل، اور ان پہلے سے موجود فولڈرز اور فائلوں کو ہی یونگ نے آرکیٹائپ کا نام دیا ہے۔ یہ وہ بنیادی بلیو پرنٹس ہیں، جیسے عظیم ماں، پیر دانا یا وائز اولڈ مین یا سایہ یعنی دی شیڈو۔ یہ کردار اور تصورات ہر ثقافت کی کہانیوں میں الگ الگ لباس پہن کر الگ الگ ناموں سے بار بار سامنے آتے ہیں۔ شاعر جب ان آرکیٹائپس کو چھوتا ہے تو اس کی بات سیدھی ہمارے لاشعور سے جڑ جاتی ہے۔ تو چلیں اسی نظر سے اپنے کچھ بڑے شعراء کو دیکھتے ہیں۔ کتاب میں ننم راشد کا ذکر خاص طور پر کیا گیا ہے کہ انہوں نے ان آرکیٹائپس کو اپنی شاعری میں بھرپور طریقے سے استعمال کیا ہے۔ ان کی شاعری میں یہ کلاؤڈ سٹوریج کیسے نظر آتا ہے؟ راشد کے ہاں تو یہ بہت واضح ہے۔ کتاب ان کی کئی علامتوں کا ذکر کرتی ہے، مثلاً لہو۔ اب اردو کی روایتی شاعری میں لہو یا تو غم کی علامت تھا، جیسے خون کے آنسو رونا، یا پھر شہادت کی۔ صحیح۔ لیکن راشد نے اس لفظ کو اس کی قدیم آرکیٹائپل معنویت واپس دی۔ ان کے ہاں لہو زندگی کی علامت ہے، تخلیقی توانائی کی علامت ہے، یہاں تک کہ جنسی توانائی کی علامت ہے۔ یہ اساطیر کا ایک انقلابی استعمال تھا۔ انہوں نے ایک گھسے پٹے استعارے کو اس کی اصل کائناتی طاقت لوٹا دی۔ اور صحرا اور کنواں جیسی علامتیں بھی ان کے ہاں بہت ملتی ہیں۔ جی، اور یہ بھی گہری آرکیٹائپس ہیں۔ صحرا صرف ریگستان نہیں، بلکہ جدید انسان کی روحانی پیاس، اس کی تنہائی اور وجودی خالی پن کی علامت ہے۔ اور کنواں اپنی ذات کی گہرائیوں میں اترنے کی کوشش ہے، اپنے لاشعور کا سامنا کرنے کا سفر ہے۔ راشد کی شاعری دراصل جدید انسان کا اپنی ذات کے اندر ایک اساطیری سفر ہے۔ اچھا۔ ان کے علاوہ کتاب میں میرا جی کا بھی ذکر ہے کہ ان کے ہاں بھی اساطیری حوالے کثرت سے ملتے ہیں۔ راشد تو جدید نظم کے امام ٹھہرے، لیکن کیا یہ رجحان ان سے پہلے بھی موجود تھا؟ کتاب علامہ اقبال کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ ان کے ہاں تو ایک بہت واضح پیر دانا یا وائز اولڈ مین کا آرکیٹائپ نظر آتا ہے نا؟ یقیناً، اور شاید اردو شاعری میں اس کی سب سے بڑی مثال اقبال کے ہاں مولانا رومی کا کردار ہے۔ رومی یہاں صرف ایک تاریخی شخصیت نہیں ہے، وہ پیر دانا کے آرکیٹائپ کا کامل نمونہ ہے۔ وہ رہنما جو ہیرو کو اس کے روحانی سفر میں راستہ دکھاتا ہے، اسے اس کی ذات کی حقیقت سے روشناس کرواتا ہے۔ یہ دانتے کی ڈیوائن کامیڈی میں ورجل کے کردار جیسا ہے۔ اقبال نے اس عالمی آرکیٹائپ کو اپنی تہذیب کا لباس پہنا دیا۔ اور اقبال کے ہاں آگ کا تصور بھی بہت نمایاں ہے۔ یہ روایتی آگ نہیں لگتی۔ بالکل نہیں، یہ وہ آگ نہیں جو گھر جلاتی ہے، یہ وہ آگ ہے جو پرومیتھیس انسانوں کے لیے جنت سے چرا کر لایا تھا۔ یہ علم کی، تخلیق کی، انقلاب کی اور خودی کی آگ ہے۔ یہ وہ نار نمرود ہے جو گلزار بن جاتی ہے۔ اقبال نے آگ کے آرکیٹائپ کے مثبت اور تخلیقی پہلو کو اپنی شاعری کا مرکز بنایا۔ اسی طرح کتاب ان کے ہاں سائے یا دی شیڈو کے آرکیٹائپ کی بھی نشاندہی کرتی ہے، یعنی انسانی نفس کا وہ تاریک پہلو جسے ہم قبول کرنے سے ڈرتے ہیں، لیکن جس کا سامنا کیے بغیر انسان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور ابلیس، اقبال کا ابلیس تو روایتی مذہبی تصور سے بہت مختلف اور پیچیدہ ہے۔ کیا یہ بھی اساطیری جہت رکھتا ہے؟ یہ اقبال کا شاید سب سے بڑا اساطیری کارنامہ ہے۔ انہوں نے ابلیس کو صرف بدی کی ایک جامد علامت کے طور پر نہیں دیکھا، انہوں نے اسے ایک متحرک، باغی، ذہین اور المیہ کردار کے طور پر پیش کیا۔ ایک ایسا کردار جو اپنی انفرادیت پر سمجھوتا نہیں کرتا، جو عقل کو عشق پر ترجیح دینے کی غلطی کرتا ہے۔ اچھا، یہ ایک طرح سے یونانی اساطیر کے ٹریجک ہیروز جیسا کردار بن جاتا ہے، جو اپنی ایک خوبی کی وجہ سے ہی زوال کا شکار ہوتا ہے۔ اقبال نے اسے ایک کردار سے ایک نفسیاتی اور فلسفیانہ آرکیٹائپ میں بدل دیا۔ ان تمام علامتوں میں سے سمندر یا پانی کی علامت بہت دلچسپ ہے۔ کتاب اس کی گہرائی میں کیسے جاتی ہے؟ یہ صرف زندگی کی شروعات کی علامت تو نہیں ہو سکتا؟ نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ کتاب بتاتی ہے کہ پانی کا آرکیٹائپ عظیم ماں
یعنی دا گریٹ مدر کے آرکیٹائپ سے جڑا ہوا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے زندگی جنم لیتی ہے، جیسے ماں کا رحم۔ صحیح۔ یہ ہمارے لاشعور کی عمیق گہرائیوں کی علامت بھی ہے۔ سمندر میں اترنا اپنے اندر چھپے ہوئے خزانوں اور خطروں کا سامنا کرنا ہے، اور آخر میں یہ موت کے بعد کی پراسراریت کی بھی علامت ہے، وہ جگہ جہاں زندگی لوٹ جاتی ہے۔ کتاب میں قدیم مصری عقیدے کا حوالہ ہے کہ کائنات دیوی نٹ کے رحم سے پیدا ہوئی، جو پانیوں کی نمائندگی کرتی تھی۔ تو پانی بے وقت زندگی کا گہوارہ بھی ہے اور قبر بھی۔ تو یہ صرف پرانی کہانیاں نقل کرنا نہیں ہے، یہ تو ان قدیم اوزاروں کو استعمال کر کے آج کے انسان کی پیچیدہ نفسیات، اس کے خوف اور اس کی امیدوں کو سمجھنے اور بیان کرنے کی کوشش ہے۔ بالکل درست۔ جب آج کا شاعر صحرا لکھتا ہے تو وہ تھر یا چولستان کی بات نہیں کر رہا، وہ شہر میں بھیڑ میں رہتے ہوئے اپنی روحانی تنہائی اور پیاس کی بات کر رہا ہے۔ جب وہ سمندر کا ذکر کرتا ہے تو وہ اپنی ذات کی ان گہرائیوں میں اترنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے جن سے وہ خود ناواقف ہے۔ اساطیر اسے ایک ایسی علامتی زبان دیتی ہے جو اس کے ذاتی انفرادی تجربے کو پوری انسانیت کا مشترکہ عالمگیر تجربہ بنا دیتی ہے۔ اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اساطیر صرف ماضی کا ایک بند باب یا میوزیم میں رکھی ہوئی چیزیں نہیں ہیں، یہ ایک زندہ لغت ہے، علامتوں کا ایک بہتا ہوا دریا ہے جس سے ہمارے شاعر آج بھی لفظ اور معنی حاصل کرتے ہیں۔ یہ کہانیاں مرتی نہیں، صرف اپنا روپ بدلتی ہیں، ہر دور میں نئے معنی کے ساتھ زندہ ہو جاتی ہیں۔ جی، اور یہ کتاب یہی دکھاتی ہے کہ کس طرح قدیم عقائد اور کہانیاں ہمارے اجتماعی لاشعور میں زندہ رہتی ہیں اور شاعری میں نئے قالب میں ڈھلتی ہیں۔ یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو شاید کبھی ختم نہیں ہوگا، اور یہیں پر ایک بہت بڑا اور دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے جس پر سوچا جا سکتا ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ اگر قدیم دنیا نے اپنی حقیقتوں جیسے زراعت، جنگ، آسمانی بجلی کی بنیاد پر دیوتاؤں، دیویوں اور عفریتوں کی اساطیر تخلیق کی، تو آج کی دنیا جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، سوشل میڈیا کے الگوریدمز ہیں، ماحولیاتی بحران ہے اور ورچوئل ریالٹی ہے، وہ کون سی نئی اساطیر اور آرکیٹائپس کو جنم دے رہی ہے؟ مستقبل کا شاعر جب اپنی ذات کے تاریک پہلو یعنی سائے کی بات کرے گا تو کیا اس کا استعارہ کوئی جنگل کا عفریت ہوگا یا پھر اس کا ڈیجیٹل فٹ پرنٹ؟ شاید مستقبل کی اساطیر ابھی لکھی جا رہی ہیں اور ہم سب انجانے میں اس کے کردار ہیں۔